چونکہ میں نے باتیں کچھ سنی ہیں، میرے مہربان ہے شیخ رشید صاحب، تو مجھے ایک دو جملے کہنے پڑیں گے. میں نے نہ سنا ہوتا تو وہ میں گزرنے دیتا. تو وہ شیخ صاحب ذرا برداشت کر لیں کیونکہ میں نے ان کی ساری باتیں برداشت کی ہیں. ایک تو میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ جناب شیخ صاحب جو ہیں یہ ہر حکمران سے کنونس ہو جاتے ہیں، اور دوسرے انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو کہا وہ پٹا ہوا ہے، تو یہ باقی اور کوئی کہے تو کہ شیخ صاحب تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ میاں نواز شریف کے دو ساتھیوں سے 2 بار تو پٹے ہیں ابھی ماضی قریب میں. بہرحال آگے چلتے ہیں. آگے چلیں. آ جائیں ڈاکٹر صاحب آپ کی بات. آپ نے کہا فرشتہ، مجھے یہ بتائیں فرشتہ وردی والا تھا یا ٹائی سوٹ والا؟ سر خواب میں آیا فرشتہ. آگے چلیں. آپ مہربانی کریں ڈاکٹر صاحب ایسے. نائٹ سوٹ میں تھا خواجہ صاحب. اچھا جی سر سیول کپڑوں میں تھا ویسے. ڈاکٹر صاحب جی آپ شریف آدمی ہیں اور اب آپ کا شمار ان اینکر میں ہے، بڑے ذمہ دار ہیں آپ. خوابوں میں آنے والے ان فرشتوں کی یا دن میں جو خواب دیکھے جاتے ہیں ان فرشتوں کی بات نہ سنا کریں، یہ جھوٹ بولتے ہیں. اور جس کے خواب نہیں میں اچھا چلیں، فرشتہ جھوٹ بولتا تھا لیکن فرشتے نے جو سبسٹنس کہا ہے، جو کنٹینٹ ہے، جو فرشتے نے چیز کہی ہے وہ صحیح نہیں لگ رہی آپ کو؟ آپ کو لگتی ہوگی، میں تو نہیں سمجھتا. یہ ساری بات جو ہے اس کی بنیاد نہیں ہے، یہ بے بنیاد ہے. خواجہ صاحب ایک ایسے موقع پہ جب حکومت مشکلات سے دوچار تھی، پہلے آر جی ایس ٹی کی وجہ سے، پھر مولانا فضل الرحمان کی وجہ سے، پھر متحدہ قومی موومنٹ کی وجہ سے، ایک ایسے موقع پہ نواز شریف صاحب حکومت کی پشت پہ ایک راک سالڈ سپورٹ اور گارنٹی کی حیثیت سے ابھر رہے ہیں. اس کی آخر کیا وجہ، آپ کیا سمجھائیں گے ہمیں؟ یہ ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے آپ یا جو ہمارے خیر آپ تو ایک آزاد آدمی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، ہمارا کوئی سیاسی مخالف بھی کہہ سکتا ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ مظفر آباد میں اگر یہ ایم کیو ایم کے حوالے سے بات نہ بھی ہوتی تو گزارا کیا جا سکتا تھا، کیونکہ موضوع سخن بہرحال ایم کیو ایم نہیں تھا. لیکن میاں نواز شریف صاحب نے جو بات کی ہے اس کی بعض باتوں کو تو اچک لیا گیا ہے، لیکن آخر میں جو انہوں نے کہا اس کے اوپر غور نہیں کیا گیا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان تمام تر تحفظات کے باوجود اگر ایم کیو ایم ایک تبدیلی کی بات کرتی ہے اور ایک مین اسٹریم پالیٹکس میں آنے کی بات کرتی ہے، سو اگر وہ ایک نیشنل ایجنڈے پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور جمہوری قوتوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کے ساتھ مل کے تبدیلی کے عمل میں اپنا رول پلے کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. میرا خیال ہے اس جملے کا بھی جائزہ لیا جانا چاہیے. یہ پہلی بار ایم کیو ایم کے حوالے سے میاں صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم مل کے بھی کام کرنے کو تیار ہیں. یہ جملہ کاٹ دیا گیا. باقی جو بات اچھا میں 2 کلپ آپ کو، شیخ صاحب آپ خالد صاحب سن رہے ہیں، میں 2 کلپ آپ کو سناتا ہوں. بات خالی کہنے کی نہیں ہے کہ جو کہا ہے، ٹائمنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. ذرا سنیں تو صحیح کہ نواز شریف صاحب کہتے کیا ہیں. اور آج وہ لوگ انقلاب کی بات کر رہے ہیں جو گزشتہ 11 سال سے ڈکٹیٹروں کا ساتھ دیتے رہے ہیں، ان کی حمایت کرتے رہے ہیں، اور انقلاب کی بات کرنے سے پہلے وہ ہمیں بتائیں کہ جس دن افتخار محمد چودھری چیف جسٹس آف پاکستان کراچی گئے تھے ایک پرامن دورے پہ کراچی گئے تھے، اس دن جبکہ ایک طرف مشرف بتا رہا تھا اپنے یہ ہاتھ اس طرح سے کھڑے کر کے کہ یہ ہوتی ہے حکومت کی طاقت، مجھے یہ بتایا جائے، انقلاب کی بات کرنے سے پہلے بتایا جائے کہ اس دن کراچی کی سڑکوں پہ 50 لاشیں کیوں کرائی گئی تھیں. جی تو ناظرین آپ نے سنا نواز شریف صاحب کو. اب جواب میں الطاف حسین صاحب نے آج صبح کیا کہا، ذرا وہ بھی سن لیں. اگر مرد کے بچے ہو تو تمام ٹیلی ویژن پر بیک وقت الطاف حسین کے ساتھ بیٹھ کر مناظرہ کر لو. ہم پر یہ الزام لگایا تو اگر میں نے یہ ثابت نہ کر دیا کہ تمہارے منہ سے یہ الفاظ اچھے نہیں لگتے، تم نے تو آمریت کا دودھ پیا ہے. دودھ کی بوتل کبھی جنرل جیلانی کے پاس ہوتی تھی اور وہ تمہیں پلایا کرتا تھا، اور جب رونے لگتے تھے تو ضیاء الحق لے لیتا تھا کہ لاؤ جیلانی. ارے پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ تمہاری جماعت نے تمہارے حکم پر سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا. ناظرین آپ نے الطاف حسین صاحب کا بھی جواب سنا. میں سیدھا چلتا ہوں مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف جو وایا سیٹلائٹ ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں.
مصطفیٰ کمال صاحب، یہ نواز شریف صاحب نے تو کسی حد تک پالیسی کے حوالے سے الزامات لگائے تھے، الطاف حسین صاحب نے تو بڑے ذاتی قسم کے ان کے اوپر حملے کیے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ متحدہ اور MPMLN کے درمیان میں یہ جو اتنی زیادہ ذاتی قسم کی چپکلش ہمارے سامنے ہے، اس کو آپ کیسے سمجھیں؟ کیا ہم اس کا میننگ نکالیں؟ نہیں، ہمیں تو خود بھی اندازہ نہیں اس بات کا، ٹو بی ویری آنیسٹ، اور ہم نے تو اس تمام چیزوں کا جو ہے وہ جواب ہی دیا ہے. اور مظفر آباد میں جو ہم نے تقریر سنی ہے اور اس کے بعد ہی ہماری طرف سے جو ہے وہ پارٹی کے جوابات آئے. اور الطاف بھائی نے جو بات کی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم پر انہوں نے الزام لگایا، آپ نے خود اپنے کلپنگ سے دکھائی ہے کہ ہم عامر کے ساتھ رہے ہیں 10 سال یا 11 سال. انہوں نے مینشن کیا کہ ہم عامر کے ساتھ رہے ہیں، ہم ڈکٹیٹر کے ساتھ رہے ہیں. تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ بھائی ڈکٹیٹر کی پیداوار تو ہم نہیں ہیں. جس زمانے میں الطاف بھائی ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں 9 مہینے کی انہوں نے جو ہے وہ ملٹری کورٹ سے سزا پائی اور وہ پابند سلاسل تھے، 9 کوڑوں کی ان کو جو ہے وہ سزا، وہ کوڑے کھا رہے تھے الطاف بھائی. اس زمانے میں نواز شریف صاحب ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب کی اور جنرل جیلانی صاحب کی مدد سے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس میں پالیٹکس میں آئے. اور سب کو پتہ ہے اس میں کوئی کیبنٹ میں رہے، جو ہے فائنانس منسٹر رہے، وزیر اعلیٰ رہے، پھر اس کے بعد اور ساری چیزیں. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب ضیاء الحق صاحب کی برسی پہ جو نواز شریف صاحب کا جو بھی بیان ہے کہ انہوں نے اس پالیسی کو آگے چلانا ہے، تو ہم نے تو جواب دیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ ہوا کیا ہے. مظفر آباد میں جو چیز ہوئی ہے، وی آر ٹوٹلی اوبلیویس کہ ہم لوگ بھی یہ ہوا کیا ہے. یقین مانیے، دیکھیں چند دن پہلے تک ایسا لگتا تھا کہ PMLN اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان میں روابط بڑھ رہے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ کے ڈیلیگیشن نے آ کے لاہور میں رائے بنڈ میں ملاقاتیں کی، PML والے ان سے ملاقاتیں کرتے نظر آ رہے تھے. ایک دم اچانک یہ حالات اتنے خراب کیوں ہو گئے؟ میں ابھی آپ کو وقفے کے بعد ایک اور بھی کلپ دکھاؤں گا جس میں کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ متحدہ اگر بھتہ لینے والی جماعت ہے، اگر وہ قتل کروانے والی جماعت ہے تو ہم اس کے ساتھ مطلب بیٹھ نہیں سکتے اور اسے اپنی ریپوٹیشن جو ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت ہوگی. ایک پریس بریفنگ میں انہوں نے کہا یہ اتنے زیادہ آپ لوگوں کے تعلقات میں اتنی ایسیڈیٹی سڈن کیوں ہو گئی ہے؟ اس میں ڈاکٹر صاحب اگین میں یہ کہوں گا کہ ہم تو باتوں کا جواب دے رہے ہیں. یہ تو آپ یہ سوال آپ سعد رفیق صاحب ہیں ان سے پوچھئے کہ یہ کیوں ہوا ہے. ڈیفینیٹلی وہ اپنی لیڈرشپ کے بارے میں جو بتا پائیں گے، اس لیے کہ ابتدا ہوئی ہے نا، اور ابتدا کے بعد جو ہے پھر یہ تمام یہ ریئیکشنز آ رہے ہیں اور ہمیں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ان باتوں کا، ان الزامات کا جو ہے وہ جواب دینا ہے. تعلقات ہمیں خود بھی وی آر ان اے شاک کہ جی آل آف اے سڈن یہ ہوا کیا ہے. تو میرے پاس تو اس بات کا جواب نہیں کہ نواز شریف صاحب کو مظفر آباد میں کیا ہوا تھا اور کیا پرابلم ہوئی تھی یا کیا ایشوز ایسے درپیش ہو گئے تھے کہ مظفر آباد میں جہاں پر وہ اپنی پارٹی کے آفس کو لانچ کرنے گئے، اپنی پارٹی کے کام کو لانچ کرنے گئے، تو بجائے اس کے کہ وہ آگے کا پروگرام دیتے، اپنی پارٹی کا منشور بتاتے، مظفر آباد میں کھڑے ہو کر MQM جو ہے وہ اتنی دیر تک ڈسکس ہوئی اور جس طرح سے جس الفاظوں میں ڈسکس، انہوں نے 12 مئی کا ذکر کیا. 12 مئی کو 16 کارکنان جو ہے وہ ہمارے شہید ہوئے ہیں یہاں پہ کراچی میں. 12 مئی کو ہمارے نام پتے ہم نے ان کی لاشیں اٹھائی ہیں، ان کی تدفین کی ہیں. مجھے ایک بریک لینے دیں، بریک کے بعد آتے ہیں، گفتگو کو یہیں سے آگے چلاتے ہیں اور یہ بھی ذرا ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کی بات کر رہے ہیں وہ بات کہاں سے آ رہی ہے. بریک کے بعد